عمران خان کا 126 دن کا دھرنا تھا وہ غلط تھا. میں اب کیا کہوں، وقت چلا گیا، لیکن میں تنگ آ کے پھر فائنلی جو ہے نا آئی سبمٹڈ مائی ریزگنیشن. میں نے کہا میں نہیں کر سکوں گا اس میں. آپ کو جنرل کیانی نے بلایا تھا؟ وہ بھی ریٹائرڈ ہیں، میں بھی ریٹائرڈ ہوں، اس میں کوئی ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بوگس اور فراڈ. ایک ایک لوگوں کی جو ایک ایک آدمی کے کئی ووٹ بنے ہوتے تھے. الیکشن جو ہے وہ پھر وہ ان کا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ ریگڈ الیکشن نہیں تھے. نہیں، اس الیکشن سے جو ہے نا وہ ہم نے اس کو پھر نل اینڈ وائڈ الیکشن کمیشن نے قرار دیا. ایک اور الیکشن اگر جو ہے صاف ستھرا ہو کے اور اس میں اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور صرف ایک اور ہو جاتی تو ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ چل پڑا تھا. 2018 کا الیکشن شفاف تھا. نواز شریف صاحب ان کو بھی جانا پڑا. موجودہ الیکشن کمیشن کا رول رہا 2024 میں. اخلاقی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ تمام پورے الیکشن کمیشن کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. میں لیکن آپ جس ڈومین میں جا رہے ہیں نا وہ ڈومین سے میں ذرا دور رہنا چاہوں گا. پی ٹی آئی کا بلے کا نشان لے لیا. وہ ٹھیک تھا سر بیف آج بتا دیں آپ. السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کی ایک اور خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں زاہد گشکوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں اشتیاق احمد خان، جن سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنے ہیں. سب سے اہم بات جو ہوگی وہ 2013 کے انتخابات کے بارے میں، اور ہم زیادہ فوکس پاکستان کے انتخابی نظام پہ رکھیں گے کیونکہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اہم پوزیشن پہ سرو کر چکے ہیں، اور جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا دھاندلی کی تحقیقات کے لیے 2013 میں، وہ ان کے سٹار وٹنس بھی تھے. اور بہت ساری دلچسپ باتیں ان سے کریں گے. ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا. خان صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ گشکوری صاحب. آپ سے کوئی 12 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے بالکل کمیشن کے. بالکل ایسا ہی ہے، اور کم از کم مجھے لگتا ہے کہ 14 سال ہو گئے ہیں آپ میڈیا سے دور تھے، اور میری بڑی کوشش رہی کہ بالآخر آپ کو یہاں اپنے ناظرین کے لیے کنونس کروں، اور آپ تشریف لائے. میں شروعات کرنا چاہوں گا، آپ کا سر بچپن کہاں اور کیسے گزرا؟ میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے میرا تعلق ہے. وہیں جو ہے ایجوکیشن ہوئی میری انٹرمیڈیٹ تک. وہاں سے جو ہے ایف ایس سی کیا. ایف ایس سی کے بعد جو ہے وہ پھر میں ایف سی کالج لاہور چلا گیا، وہاں سے گریجویشن کی. وہاں سے پھر میں پنجاب یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ وہاں سے ماسٹرز کیا اس میں. اور اس کے بعد ہی میں 1 سال 2 کے بعد سی ایس ایس کا ایگزام وہیں سے دے کے پھر 1978 میں سول سروس میں آ گیا. سول سروس کی شروعات سے پہلے میں ایک آپ کی پروفائل اور اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، تھوڑا بہت آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا. ظاہر ہے میں آپ کو جانتا ہوں ایز اے رپورٹر، کافی ٹائم آپ سے ملنا رہا، بہت ساری سٹوریز ہم کرتے رہے. تو 1971 میں آپ ایف سی کالج میں تھے غالباً لاہور میں، جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا پاکستان سے. آپ ایک نوجوان طالب علم تھے. کچھ فیلنگز، کچھ ریکال اگر آپ کو یاد ہوں ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں؟ جب ملک کا آدھا حصہ علیحدہ ہو جائے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوں گی. جس طرح باقی سارے پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ غمزدہ تھے کہ ہمارا ایک حصہ جو ہے نا وہ علیحدہ ہو گیا. اور جن حالات میں علیحدہ ہوا، اوبیسلی جتنا آپ کو دکھ ہوگا سب کو ہوا، اتنا ہی دکھ مجھے بھی ہوا اور ہر پاکستانی کو ہوا کہ جو ہے نا یہ پاکستان بنانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تاریخ پاکستان میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بہت پیار کرنے والے لوگ تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا. اب اس ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، وہ تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کاش کہ نہ ہوتا. پھر 1978 میں آپ سول سروس میں آ گئے.
یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا 1978-1979 سیاہ دن ہے، جن کہ آپ نوجوان افسر ہونے کے ناطے پاکستان کی سول سروس میں آئے آج سے 50 سال پہلے، جی اور زیڈ بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی. آپ اس وقت کہاں سرو کر رہے تھے سر؟ ان کو بھٹو صاحب کو میں نے 78 میں جوائن کیا، اور بھٹو صاحب کی محل 79 میں ہوئی تھی نا شاید 78 میں. جی، جو تاریخ ہیں 1977 سے 79 تک، یہ 2 ایسے سال ہیں جو بڑے مشکل اور تاریخ کا حصہ ہیں، جس میں ان کو آپ کے سامنے ہی پھر عدالت نے، پاکستان کی سپریم کورٹ اس نے کہا. میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 1978 میں سول سروس اکیڈمی چلے گئے. 1 سال ہماری ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر 1 سال ہم فیلڈ میں گزارتے ہیں. تو اس وقت میری ایسی اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ کوارٹ میں تھا. تو میں کوئی 2 سال تک جو ہے نا 78 to 80 1 سال اکیڈمی میں 1 سال کوارٹ میں. تو اس دوران ہوئی. تو میں پھر اس وقت اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ تھا اس وقت. جی. اس کے بعد آپ کے کیریئر کا جو بڑا امپورٹنٹ ایرا ہم کہہ سکتے ہیں، گریڈ 19-20 جب آپ کمشنر اسٹیج پہ آئے، ڈپٹی کمشنر اسٹیج پہ، آپ کس ڈسٹرکٹ میں ایز اے ڈپٹی کمشنر پہلی دفعہ گئے؟ میں رہا ہوں ڈپٹی کمشنر چترال، کوئی 2.5 سال وہاں پہ رہا. اور آپ نے مینشن کیا تو اس کا یہ وہ زمانہ ہے جب لیڈی ڈیانا آئی تھی چترال، مشہور، جو بڑا مشہور وزٹ تھا ان کا. تو ان کو پھر آپ نے ریسیو کیا؟ ہاں، میں نے ریسیو کیا. ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے مین ڈرائیو کر کے لے گیا ڈی سی ہاؤس پہ. اور وہاں پہ انہوں نے کچھ چند گھنٹے بہت اچھے گزارے. بہت انٹریکشن ہوا لوگوں سے ان کا. سارے بلائے ہوئے تھے ہم نے چترال کے لوگ. تو بہت اچھا جو ہے نا. کوئی دلچسپ بات ان کی یاد ہو لیڈی ڈیانا کی؟ ان کی شخصیت جو ہے بہت اچھی شخصیت کی جو ہے نا، بہت اچھی شخصیت، بہت کائنڈ ہارٹڈ. اور اس میں جب آ رہی تھیں تو وہ ہمیں بتایا گیا کہ شاید جو ہے نا رائل فیملی وہ ان کے ہاتھ پہ وہ دستانے چڑھاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ملتے ملاتے کسی سے نہیں ہیں. تو وہ جب آئیں تو لیکن وہ اتنی کھلی جو ہے نا، اتنی کھلی ہر ایک سے ملنا، اور بڑا جو ہے. اور اس میں پھر وہ ہم نے بلائی ہوئی تھی خواتین جی ادھر چترال کی. تو انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. تو وہ ان میں بالکل گھس کی سب سے جو ہے ہاتھ ملایا. اور بہت ہی ملنسار تھی. وہ اسی لیے شاید لوگ ان کو اتنا پسند بھی کرتے ہیں. بہت اچھی شخصیت کی مالک تھی. اللہ. اس کے بعد پھر آپ اسلام آباد آ گئے؟ میں تھوڑا سا 1 منٹ میں سم اپ کر لوں، میرا خیال ہے آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا. کمشنر رہا میں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، پھر اس کے بعد کمشنر کوہاٹ رہا. اس کے سیکرٹری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ رہا میں کے پی میں. اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے عرصے کے لیے سیکرٹری فزیکل پلاننگ. اس کے بعد 99 میں جو ہے وہ جب یہ جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تو اس وقت مجھے سیکرٹری ٹو گورنر بھیج دیا انہوں نے. سیکرٹری ٹو گورنر اس وقت وہ صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، سیکریٹریٹ کام ختم ہو گیا تھا. تو سارا کام گورنر سیکریٹریٹ میں آ گیا تھا. تو وہاں پہ میں چلا گیا. وہاں پہ پہلے تھے جنرل شفیق. جی. پہلے گورنر وہ تھے، کوئی محل سال ایک رہے ہیں اس میں. جی. اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پھر جنرل افتخار حسین شاہ وہ آ گئے. تو ان کے ساتھ رہا میں. تو 2-2.5 سال وہاں پہ رہا. اس کے بعد پھر ہم 20 کے بعد ہمارا جو ہے اسلام آباد آنا جو ہے نا ایک قسم کا لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ صوبوں میں 21-22 بہت کم پوسٹیں ہیں. تو پھر میں ادھر آ گیا اکنامک افیئرز ڈویژن میں. اسلام آباد آنے سے پہلے میرے پاس کافی چیزیں آپ سے پوچھنے کے لیے. ضرور. آپ سرونگ جنرل کے ساتھ کام کر رہے تھے. بڑا مارشل لا کا دور تھا ایک قسم کا. جنرل مشرف پاکستان کے صدر تھے اور ٹیک اوور کیا ہوا تھا انہوں نے. آپ کی جنرل مشرف سے بھی کوئی انٹریکشن ہوئی ہو؟ کیا ماحول تھا وہاں پر؟ جنرل مشرف آئے تھے پشاور ایک دفعہ. تو آئے تھے ادھر. وہ آئے تھے اس وقت. شوکت عزیز جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے.
وہاں پہ کانفرنس تھی، میٹنگ ہوئی تھی اس میں، تو گورنر صاحب کو ملنے کے لیے جب آئے تو گورنر صاحب ان سے سینئر تھے، جنرل شفیق جی تو ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن ان میں جو ہے نا آرمی کا ایک ڈیکورم ہے، جس طرح ہماری سول سروس میں ہے کہ سینئر از آلویز اے سینئر. تو وہ جب آ گئے ادھر تو گورنر صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو ریسیو کرو. گورنر نہیں گئے گورنر مشرف صاحب کو خود لینے؟ نہیں گئے، ہاں. اور پھر جنرل مشرف کو میں نے ریسیو کیا، ان کو اندر لے گیا گورنر صاحب کے پاس، اور اس میں مجھے بڑا اچھا لگا. جنرل مشرف نے جو ان کو ریگارڈ کیا نا، جس طرح سینئر کا ہوتا ہے، تو کافی دیر پھر ہم ادھر رہے، ادھر سے کہیں وزٹ پہ بھی گئے تھے. تو یہ ایک ان سے یاد ہے. پھر ایک میٹنگ ہوئی تھی، کانفرنس ہوئی تھی، جس میں شوکت عزیز تھے، جنرل مشرف تھے. یہ اوور آل گورننس کے جو ایشوز تھے ان کو دیکھا تھا ہم نے. اس وقت تو 9/11 آپ کو یاد ہوگا غالباً ہوا تھا، اور KPK ہارٹ میں تھا، امریکہ سے نیگوسیشن پاکستان سپورٹ کر رہا تھا. جنرل مشرف نے اعلان کر دیا تھا وہاں پر ایک قسم کی افغانستان کی جو صورتحال تھی وہ شاید طالبان کے ہاتھ میں تھی. تو حالات ایسے تھے کہ آپ تو سینٹر سٹیج تھے، چیزوں کو دیکھ رہے تھے. وہاں پر کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہو جو آپ یاد کر پائیں؟ کیونکہ جنرل افتخار شاہ تو بڑے پاورفل گورنر سمجھے جاتے ہیں جی ہاں بالکل، KPK کی جی ہاں تاریخ کے. بالکل، ہاں. کوئی اگر ہمیں شیئر کر پائیں آپ؟ اس لحاظ سے کوئی ایسا واقعہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ جنرل مشرف جب تھے اس نے کوئی بات کی ہو وہاں پر، کوئی لائٹر نوٹ پہ چیزیں ہوئی ہوں. گورننس کے بارے میں. اوور آل جو صوبے کے افیئرس تھے ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. وہ تھے پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز، اور جس طرح ہوتا ہے نارملی گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں، سارے وہ ایشوز ڈسکس ہوئے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں آ رہی، کوئی خاص ایسا ایونٹ جو کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں آ رہی میرے. اس سے پہلے کہ سینئر پوزیشن پہ آپ جائیں اور سرو کریں، ہم باتیں کریں، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کا موقع ملا. آپ ایز اے سول سرونٹ وہاں پر گئے، کافی ٹائم گزارا آپ نے. وہ تھوڑا سا اگر آپ یاد کر پائیں، بتائیں کہ امریکہ میں آپ کا ٹائم کیسا گزرا؟ امریکہ میں ٹائم بہت اچھا گزرا. میں اسکالرشپ پہ گیا تھا وہاں پہ 2 سال کے لیے. وہاں پہ واشنگٹن DC میں امریکن یونیورسٹی میں، وہاں سے MPA ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. تو 2 سال وہاں پہ رہا، اور وہاں کی جو ہے نا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا کہ امریکہ کی جو سوسائٹی ہے، لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. اور اس میں رہ کے جو ہے نا آپ جب تک ان میں رہے نہیں اس وقت تک آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم لوگ زیادہ تر امریکہ کے بارے میں باہر سے ہی سنتے ہیں. لوگ سنتے ہیں امریکہ کی گورنمنٹ کے بارے میں، گورنمنٹ کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن امریکن سوسائٹی، امریکن لوگ جو ہیں نا وہ ایک بہت اچھے جو ہے نا. اس میں ساتھ یہ ہوتا تھا جب ہم کوئی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ امریکن جو ہے وے آف لائف اس سے ہمیں کروانے کے لیے وہ بعض کو ہمیں فیملیز کے ساتھ پھر ٹھہرا دیتے تھے. ان کو دیکھنے کو ملا. اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. نٹ شیل میں یہی کہہ سکتا ہوں، اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس ٹو لیو ان دیٹ فری سوسائٹی. اور اچھا لگا. آپ بچوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے؟ نہیں اس وقت نہیں، بچی میری نہیں تھی. بچی اس وقت نہیں، بہت چھوٹی تھی، بچی نہیں تھی میری اس وقت، کوئی چند مہینوں کی تھی. اوکے. آپ اکنامک افیئر ڈویژن میں آگے، اور امپورٹنٹ پاکستان کے جو فارن ڈیٹ تھے، یعنی کہ جو بیرونی قرضے ہیں، آپ ایز اے مڈ کیریئر بلکہ سینئر آفیسر وہاں سینئر پوزیشن پہ آئے، اس اوور آل پاکستان کے فارن ڈیٹس کو دیکھ رہے تھے. آج پاکستان جہاں کھڑا ہے، آلموسٹ پاکستان کے 1,00,000 ارب پاکستان کے قرضے ہیں، دونوں ملا کے لاکھ کو ٹچ کر رہا ہے پاکستان، 98,000 پہ ہے. آپ جب اس وقت تھے وہ تو بالکل تھوڑے سے پاکستان کے قرضے تھے، وہ بھی 15 سال کے لیے رول اوور ہو گئے. تھوڑی سی چیزیں شیئر کریں، اس وقت کیا تھا، آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اس وقت پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ کوئی $38.5 بلین تھا. 38.5 40 بھی نہیں تھا اس وقت. اور پیرس کنسورشیم جو ہے
جو پورسٹ کنسورشیم کی جو کنٹریز ہیں، یورپ کے ہیں اور کنٹریز ہیں، انہوں نے وہ 15 سال کے لیے جو پاکستان پہ قرض تھا اس کو ری شیڈیول کر دیا، اور پاکستان کو 15 سال مل گئے کہ 2015 میں آپ پھر اس کی ری پیمنٹ کریں۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا، پاکستان کے لیے اس وقت ایک گڈ ول تھی ساری دنیا میں، وہ چاہ رہے تھے کہ 15 سال میں پاکستان جو ہے اپنی اکانومی جو ہے اس کو سنبھال لے، اس قابل ہو جائے کہ اور اس کے بعد 2015 کے بعد جو ہے اس کی پھر ری پیمنٹ شروع کرے۔ لیکن پھر انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے کہا ہوا یہ کہ وہ ابھی اس وقت محل ہے جو ہے نا صورتحال ہے، وہ پھر نہیں ہو سکا۔ ابھی تو محل $100 بلین سے بھی اوپر فگر جا رہے ہیں، ٹچ کر رہا ہے۔ ٹچ کر رہا ہے اس سے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ اس میں جب یہ ہو گیا تھا، ری شیڈیول ہو گیا، تو میں نے جو میرا ونگ تھا ان کو اس پہ میں نے کہا تھا اس پہ آپ ایک پیپر لکھیں کہ یہ ابھی بہت اچھا موقع ہے گورنمنٹ کو، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں جو اکانومی چلاتے ہیں، فائنینس کو دیکھتے ہیں، کہ اکانومی کو جو ہے نا اس کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں کہ پاکستان شوڈ بی ایبل ٹو پے بیک، اور ساتھ اس کے یہ بھی کریں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی۔ اس وقت بڑا اچھی ٹیم تھی میرے، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اسی دوران میں چلا گیا اسٹاف کالج چلا گیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا آئی ڈونٹ نو۔ پھر وہ لیکن میرا خیال ہے وہ احساس تو ہوگا سب کو، لیکن یہ جو اکانومی چلاتے ہیں نا، وہ یہ پھر ان کا کام تھا کہ۔ اور اس کے بعد آپ پھر جو امپورٹنٹ سٹیج ہے آپ کے کیریئر کا، جس کی وجہ سے ہر سول سرونٹ کو نام ملتا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہوتا ہے، ریاست کو سرو کر رہا ہوتا ہے، آپ بھی یو آر آلسو ون آف دیم۔ میں نے کافی انٹرویوز کیے ہیں ریسنٹلی، جس میں سعید مہدی صاحب کا ایک خاص انٹرویو تھا، اس کو ناظرین نے بہت پسند کیا ہے۔ سملر پیٹرن پہ میں آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویری نائس، ویری نائس۔ میں چاہتا تھا کہ آپ تشریف لائیں، کیونکہ میں آپ کو اس دور میں لے جانا چاہتا ہوں جس کے امپلیکیشنز آج ریاست بڑی سنجیدگی سے فیس کر رہی ہے۔ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں گئے، نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اسپیکر تھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی، اور 2009-10 تھا۔ آپ ایڈیشنل سیکرٹری لگے امپورٹنٹ پوزیشن پہ، پھر آپ وہاں پر بیٹھے تھے، آؤٹ آف سڈن آپ نے ٹی وی پہ ایک ٹکر دیکھا کہ آپ کو سیکرٹری الیکشن کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ جی، کیا فیلنگ تھی؟ اس میں ہمارا جو بیچ پروموٹ ہوا تھا 22 میں، یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے ان کے زمانے میں، وہ 54 لوگ تھے، تو 22 میں ہو گئے، باقی سب کی پوسٹنگز ہو رہی تھی، کوئی کسی منسٹری میں جا رہا تھا، کوئی دوسری منسٹری میں جا رہا تھا، تو کرتے کرتے محل آخر میں ہی رہ گیا تھا۔ تو میں نے کہا جس طرح ہمیشہ کبھی سروس میں جو ہے نا خود بخود ہی پوسٹنگ ملتی رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اچھی پوسٹنگ ملتی رہی ہے، تو ادھر میں ایڈیشنل سیکرٹری، جس طرح آپ نے کہا ایڈیشنل سیکرٹری نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ تھا اس وقت میں، تو وہ ٹکٹ چلنا شروع ہو گیا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن لگا دیا گیا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا ایکچولی کہ یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے جو ہے نا میرا نہ کوئی یہ کس طرح ہو گیا۔ نامنی جو ہے 22 کے بعد ہم سرو کرتے ہیں منسٹریز میں سرو کرتے ہیں، تو لیکن وہ تھوڑا سا میرے لیے حیران کن تھا، اور میں نے کہا یہ خیر بعد میں مجھے اس میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں نے کہا کوئی اور جگہ شاید نہیں ہوگی، تو اس لیے جو ہے نا وہ ظاہر انہوں نے لگانا تو تھا، لیکن وہاں جا کے میں نے جو دیکھا، پھر جب اس میں کام وام شروع کیا تو آئی ریئلائز کہ یہ جو ہے الیکشن کمیشن، اس کی امپورٹنس کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو کہ ساری جو ہے نا جمہوریت کی بنیاد ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے یہ صحیح انتخابات، جس طرح آئین میں اس کی ڈیوٹی ہے، فیئر فری الیکشن اگر ہو جائیں، تو وہ جو ہے نا اس ملک کے لیے جو ہے نا اس کی ساری جو ہے وہ
سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. تو وہاں جا کے مجھے وہ کہ اللہ نے ایک مجھے موقع دے دیا ہے. تو پھر اس جذبے کے تحت جو ہے نا پھر ہم نے وہاں پہ کام شروع کیا کہ یہاں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. جو پچھلا کچھ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا کہ اس میں کیا جو ہے سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں. کیونکہ یہ آپ سے میں کہوں کہ یہ بہت اٹس آئی تھنک وار کے بعد دس از دا بگیسٹ ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ان اے کنٹری جس میں ساری قوم جو ہے انوالو ہو جاتی ہے, ساری گورنمنٹس انوالو ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر جب ہم نے وہ دیکھا اس کو کچھ آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ ویک ایریاز ہیں. اس میں میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا, میں ایک دو باتوں کا آپ نے یاد کرا دیا کہ میرے خیال ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کچھ زیادہ انٹریکشن کا رواج نہیں تھا. لیکن میں تو چونکہ فیلڈ سے گیا تھا تو فیلڈ کے لوگوں کا تو کام ہی ہمارا جو ہے نا پبلک ڈیلنگ ہے. جی وہاں جا کے پھر جب ہم نے کام شروع کیا تو میں نے پرپوز کیا کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا انپٹ ضروری ہے, ان کا انپٹ جو ہے. تو ان سے پھر ہم نے ریگولر میٹنگ شروع کی, ان سے ان کی آراء مانگی کیونکہ وہ تو ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں نا کہ سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں. اور اس میں مجھے ایک بڑی اچھی وہ بھی ایک بڑی خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ سب چاہتی ہیں کہ الیکشن صاف ہوں, شفاف ہوں الیکشن. ساری یہ چاہتی تھی سیاسی جماعتیں کہ صاف ہوں, سسٹم بہتر ہو. ہاں, یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, شاید یہ بڑے دل کی بات میں کر رہا ہوں کہ سب کی خواہش ہے, سب پارٹیز کی خواہش ہوتی ہے کہ الیکشن جو ہے صاف شفاف ہوں. اور وہاں پہ جہاں ہم نے کوئی ایک چیز پرپوز کی ہے کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے تو وہ ہم سے 2 قدم آگے جا کے اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ آپ کیا ساتھ ہیں, آپ بلکہ اس میں بھی یہ کریں. تو پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی ہمیں سپورٹ حاصل رہی اس میں. تو سیاسی لیڈرز آئے آپ کو ملنے کے لیے؟ سب آتے تھے جی. الیکشن کمیشن کوئی نام ہمیں بتائیے, ان کا انپٹ بتائیے. میں اس میں کس کا آپ بتاؤں کہ کون سے نہیں آئے. ٹاپ کی لیڈرشپ کے علاوہ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون تھی, پیپلز پارٹی تھی, MKM تھی, یہ KP کے جو ہیں اپنے نواز شریف آئے تھے. نواز شریف نہیں آئے میں نے کہا نا, لیکن ان کے ناملی جو پارٹیز کے جو ہوتے ہیں ان کے نیچے جو لوگ ہیں. شہباز شریف صاحب آئے تھے. شہباز شریف نہیں آئے. اپنے گجرات والے چودھری صاحب جو ہیں, شجاعت حسین چودھری پرویز رائی, خود آتے تھے. ان کے ساتھ مشاہد حسین جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے, بڑا انکریج کرتے تھے, ہمیں آئیڈیاز دیتے تھے. اس میں MKM کی ٹاپ لیڈرشپ آتی تھی اس میں. تو سارے یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن یہ تو ہب ہے نا, ہب ہے. آپ تو عمران خان کا بھی انپٹ لینے گئے تھے. عمران خان آئے ہیں, ایک آدھ دفعہ آئے ہیں الیکشن کمیشن میں آئے ہیں, لیکن اس وقت ساتھ الیکشن کمیشن نے کہا تھا. الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک الیکشن کمیشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی جس میں کوئی ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے, 4 ججز ہیں. اس کے نیچے جو ہے یہ دوسرا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے جس کو سیکرٹری ہیڈ کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب یہ الیکشن آ رہے ہیں, 2013 کی تیاری کر رہے ہیں, تو آپ سب پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا آپ ان کو بریف کریں, ان کو انپٹ دیں, ان کی رائے مانگیں. تو اس میں جو ہے زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز ادھر ہی آتی تھیں, بہت میٹنگ ہوتی تھی. پھر عمران خان کا جو ہے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی. یہ اپنا جہانگیر ترین صاحب, ان کا گھر ہے ادھر F6 میں, ان کا ادھر انہوں نے بنایا ہوا تھا آفس. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں. تو پھر میں اور کچھ آفیسرز گئے وہاں پہ. عمران خان صاحب خود تھے, جہانگیر ترین تھے, اور ان کے کچھ لوگ تھے. ان کو سارا بریف کیا کہ ہم 2013 کی یہ جو ہے یہ تیاری کر رہے ہیں, اس میں ان کی کوئی آئیڈیاز ہوں تو بڑی اچھی میٹنگ رہی. انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. تو پولیٹیکل پارٹی سے ایک ہمارا کانسٹنٹ انٹریکشن رہتا تھا. اس انٹریکشن سے پہلے آپ خود سے ہی یو آر دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے کمپیوٹرائزڈ لسٹ تیار کروائیں
ووٹرز کی. آئی انڈرسٹینڈ, میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے جی اور ان دنوں ملنے آتے تھے آپ سے ایز اے رپورٹر. وہ کتنا مشکل کام تھا, کیونکہ وہاں تو 10 لوگ بھی ووٹ کاسٹ کر لیتے تھے اس وقت, ہاتھوں سے بنی ہوئی لسٹ تھی. وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا, آ کے ذرا سسٹم کو دیکھا, جہاں پہ آپ جاتے ہیں نا, میرے لیے تو ایک بالکل نئی چیز تھی. تو اس کے جو ہے قوانین دیکھے, رول دیکھے, پھر سارا اس کا جو میکینزم ہے اس کو اسٹڈی کیا, تو کچھ چیزیں ذہن میں آ گئیں کہ اس میں جو ہے میجر جو ہیں فلاز وہ یہ ہیں. اور اس میں سب سے بڑا ایک فلا جو مجھے لگا کہ ووٹر لسٹ جو ہے نا, وہ جس طرح آپ نے کہا بوگس اور فراڈ. ایک لوگوں کے جو ایک آدمی کے کئی ووٹ بنے ہوتے تھے. تو میں نے کہا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی اس میں جو ہے نا الیکشن جو ہے وہ پھر وہ ان کا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو وہ کمپیوٹرائز جو ہے ان کو ووٹر لسٹ کو پھر ہم نے اس کا پروسیس شروع کیا. اور اس موقع دو تین لوگوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. اس وقت تھے نادرا میں تھے اپنے علی ارشد حکیم تھے چیئرمین, ویری بریلنٹ, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. طارق ملک تھے. تو بلکہ ہم بیٹھے ایک دن میری دفتر میں آ کے, تو ہم نے کہا یہ سروس بھی پوری ہو جانی ہے, چلے بھی جانا ہے, تو کوئی ایسی چیز کر جائیں جو کہ پیچھے دیکھیں تو وی کین لک بیک وتھ سیٹسفیکشن کہ ہاں مجھے کنٹریبیوشن ہے. جی. اس میں کیا. پھر ساتھ اس کے اس وقت تھی یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. جی. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب تھے, یوسف رضا کی, ان کی پوری سپورٹ رہی. انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں بہتر کرنے کے لیے. بلکہ انہوں نے اپنے وہ جو ٹاپ لیڈرز تھے, ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا تھا. اس طرح خورشید علی شاہ تھے, قاہرہ صاحب تھے, چودھری منظور حسین ہے میرا خیال ہے وہ تھے. چودھری منظور, یس. مسلسل انٹریکشن ہوتا تھا. اور اس میں جب کبھی کوئی پرابلم ہوتا تھا تو پریزیڈنٹ زرداری جو ہے وہ ہمیں بھی بلا لیتے تھے, پرائم منسٹر کو بلا لیتے تھے, فائنینس منسٹر کو. تو ان کی بہت سپورٹ رہی. اور یہ میں آپ سے کہوں کہ ان کی یہ کمپیوٹرائز کرنے میں ان کا جو ہے نا بہت. اور رحمان ملک کا بھی وزیر داخلہ تھے. ان کی بڑی سپورٹ رہی, چونکہ ان کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے بہت سپورٹ کی. ان کی خواہش تھی کہ یہ ہو جائے, وہ ہو گیا. اور پھر اسی زمانے میں ہم نے یہ کیا کہ اس کو جو ووٹر ہے نا اس کا ووٹ بننا, اس CNIC سے جو ہے نا آپ کا جو شناختی کارڈ ہے اس سے اس کو لنک کر دیا. اس کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی. جس کے پاس بھی CNIC ہے اور باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں, نائک آف جن کے پاس ہے, یہ صرف ان کا. اور اس کے بعد پھر ایک بڑی شفاف جو ہے نا لسٹ بن گئی. اب اس کے بعد جو ہے یہ ممکن نہیں رہا کسی کے لیے کہ وہ اس شفافیت کی طرف آتے ہیں. بہت امپورٹنٹ, ہمارے ناظرین انتظار کریں کیونکہ ہم نے اس پہ بات بھی کرنی ہے, ہم نے ریگنگ پہ بھی بات کرنی ہے, تمام چیزوں پہ. اس دوران میں آپ کو تھوڑا سا انڈیا لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ بھارت گئے, انفیکٹ 2 ٹائمز گئے, اور یو آر آلسو دا فرسٹ ون کہ آپ بھارت سے ایک آئیڈیا لے کے آئے. آپ کی ٹیم, آپ لوگ کے پاکستان میں جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہے اس طرح بھارت نے اڈاپٹ کیا ہے ود ان 25 ایئر, سلولی اینڈ گریجولی. پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے. اور یہ 2010-11 کی بات ہے. آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں. آپ جو آئیڈیاز وہاں پہ لے کے آئے, پاکستان میں کیوں نہیں کر سکے آپ؟ اس میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گا میں. ایک کیمبرج کانفرنسز جو ہیں, یہ کامن ویلتھ کے جو کنٹریز ہیں جی, ان کی مینجمنٹ باڈیز جو الیکشن کمیشن ہے وہ, اور ساتھ کچھ اور کنٹریز ہیں جو ہے انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, آسٹریلیا بھی ہے, کینیڈا بھی ہے. ان کی یہ باڈی ہے کیمبرج کانفرنسز. یہ مختلف ممالک میں ہوتی رہتی ہیں. اس کا بیسک جو پرپز ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں پھر یہ انڈیا میں بھی کیمبرج کانفرنس ہوئی. وہاں کے الیکشن کمیشن نے بریف کیا کہ ان کا سسٹم کس طرح کام کرتا ہے. تو وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیکھی, اور وہ کوئی 20 سال کی محنت کے بعد انہوں نے وہ سسٹم کیا تھا. تو مجھے بڑا اچھا لگا. جی. تو پھر وہ آئیڈیا لے کے ہم ادھر آئے پاکستان میں. اور میرا خیال تھا کہ اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین
ادھر ہو جائے. انڈیا جیسے اتنے بڑے ملک میں اگر ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتی. تو ادھر آ کے ہم نے اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کام شروع کیا, اور اس میں پھر بعض جب اس پہ باہر سے بہت سی کمپنیز آ گئیں, پاکستان کے اندر کے ادارے جو ہیں انہوں نے بنا بھی لیں, جی بنا بھی لی, کافی پروگرس ہو اس میں چل رہی تھی. اور یہ تو مجھے تھا کہ 2013 کے الیکشن میں شاید یہ نہیں ہو سکے گا, لیکن کوشش ہم نے کی کہ اگر اور نہیں ہو سکتے اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں کہ کم از کم جو ہے سٹیز جو ہیں اربن سینٹرز میں ہو جائے, جی کیونکہ یہ بہت جو ہے نا بڑا جو کمپلیکیٹڈ بڑے میگا سٹیز ہیں وہاں ٹرائل ہاں, بیسس اس پہ. پہ ٹائم لگتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پھر وہ نہیں ہو سکا. لیکن مجھے اس کی جب کمپیوٹرائز لسٹ بن گئی تو میں سیٹسفائیڈ تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ زیادہ کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی. 2013 کے الیکشن تو وداؤٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو گئے, لیکن وہ پروجیکٹ ہم نے کنٹینیو رکھا اس کو. پھر 2014 تک جو ہے اس پہ بڑا کام ہو گیا تھا, اور وہ اگر چلتا رہتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے نا وہ سسٹم اسٹیبلش ہو گیا. پھر 2014 کے بعد میں تو الیکشن کمیشن سے آ گیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا یا کیوں پھر انٹرسٹ لوز کر دی اس میں, بلکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کے الیکشن میں اس کو کیا تھا, ٹرائی بھی کیا تھا, ٹیسٹ کیا تھا اس میں. جی تو وہ پھر بالکل ٹرائی کیا تھا, کچھ حلقوں پہ ٹرائی کیا تھا, حلقوں پہ ٹرائی کیا تھا, آپ کو یاد پولنگ ہوگا. اسٹیشنز پہ. ہاں, تو اس میں یہ ہوتا ہے نا, آپ جب کوئی نئی ریفارم کرتے ہیں نا تو آپ اس میں یو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ, پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا ڈیسیژن جو ہے نا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ تو یوسف رضا گیلانی جو اس وقت چیئرمین ہیں سینٹ کے, اور ظاہر ہے امپورٹنٹ عہدوں پہ رہے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. 2013 کے الیکشن جب آلموسٹ یعنی کہ 1 سال باقی رہتا تھا, آپ لوگ تیاریاں کر رہے تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ, اور آپ چاہتے تھے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں پاکستان کی تاریخ کے, اس کے لیے آپ کوششیں کر رہے تھے. لیکن اچانک سے آپ نے تو ریزائن, ایک بڑا دھواں خط جو کہ ریزائن کی شکل میں تھا وہ آپ نے پیش کر دیا. آپ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے تھے یا چاہ رہے تھے کہ بس میں ریزائن کر دوں. کیا ہوا سر اچانک؟ سپ لے لوں پانی کا. جی پلیز. لگتا ہے میں نے مشکل سوال کر دیا ہے. نہیں, مشکل بھی ہے لیکن بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس طرح شروع میں نے گزارش کی نا کہ جب جا کے دیکھا الیکشن کمیشن کو, کیونکہ میں بھی اس سے جب باہر تھا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا یہ کس قسم کا جو ہے نا ادارہ ہے. جب آئین پڑھا تو اس میں اندازہ ہوا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ جو ہے نا ایک ادارہ ہے. اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی, جس طرح اور ادارے ہیں, کانسٹیٹیوشن, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, اس سے کانسٹیٹیوشنل باڈی نمبر 1. سیکنڈ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے کسی کے انڈر نہیں ہے, جی انڈر نہیں ہے, اور اس کے ذمہ جو ذمہ داری لگائی گئی ہے ٹو ہولڈ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح پورا کرتا ہے, یہ اس کا کام ہے. جی. تو آپ نے جو بات کی ریزگنیشن کی, پھر اس میں کچھ ماحول ان دنوں ایسا بن گیا تھا جی کہ سپریم کورٹ کے جو ہے نا ان میں وہ ان کی بہت زیادہ اس میں جو ہے نا وہ شروع ہو گئی. آپ خود بھی تھے, ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ پھر کافی سارا وقت جو ہے جو کہ ہمیں الیکشن کمیشن میں الیکشن کی تیاری کے لیے تو وہ ادھر گزارنا پڑتا تھا. تو میرا کوئی ذہن اس کو مان نہیں رہا تھا. یعنی کہ سپریم کورٹ نے آپ الیکشن کمیشن کو کافی تنگ کیا ہوا تھا. بس میں اب کیا کہوں, وقت چلا گیا. لیکن میں تنگ آ کے پھر فائنلی جو ہے نا آئی سبمٹڈ مائی ریزگنیشن. میں نے کہا میں نہیں کر سکوں گا اس میں, کیونکہ میں آپ سے بات کی نا, ایک تو ہوتا ہے نا آپ زبانی باتیں کریں, لیکن آپ کا جس چیز پہ یقین ہو, بلیف ہو کہ یہ بات صحیح ہے, تو اس کے لیے کسی سٹیج پہ ایک وقت آ جاتا ہے نا, آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. سپریم کورٹ تو اتنا مداخلت کر رہی تھی کہ اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا, آپ بھی ادھر ہی تھے. اب
میں یوسف رضا گیلانی کی بات کر رہا ہوں. ہاں لیکن وہ تو سپریم کورٹ اور ان کے تھا, وہ تو کوئی اور ایشو تھا جس پہ میرا حل ہے. لیکن خط نہ لکھنے پر خط نہ لکھنے سوئس گورنمنٹ کو, تو میں تو یہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر جو ہے نا, یہ پورے ملک کی جو ہے ایک نمائندہ شخصیت, نمائندہ حیثیت رکھتا ہے, اور اس کو جس پروسیس سے گزر کے آتا ہے, بڑا مشکل, بڑا لمبا پروسیس ہے, اور ان کو ہٹانے کا طریقہ بھی الیکشن اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے. تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا لانا, ان کا منتخب ہونا, ان کا ہٹانا, وہ صرف آئین کا جو پروسیس لکھا ہوا ہے اس کے تحت ہونا چاہیے. تو آپ کا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ریزگنیشن؟ انہوں نے کہا آپ الیکشن کرا کے جائیں گے. ہاں, میں ایکچولی کر کے پھر میں چلا گیا تھا, کمیشن جانا بھی چھوڑ دیا تھا میں نے کئی مہینے. پھر اس میں پرائم منسٹر صاحب نے, انہوں نے کہا, پھر اس وقت تھے سلمان فاروقی صاحب تھے سیکرٹری جنرل, جی سیکرٹری جنرل ٹو دا پریزیڈنٹ, جی بالکل ہمارے سینئر ہیں. پھر انہوں نے بھی کہا کہ نہیں, یو گو بیک. تو ہمارا بھی ہوتا ہے سینئر کے لیے ریگارڈ جو ہے نا, وہ اسی طرح ہوتا ہے پرائم منسٹر کا. تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ نہیں 2013 کے الیکشن کروا کے جاؤ. جی تو میں بلکہ لکھا تھا کہ کوئی آدمی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا, ایک آدمی جاتا ہے اس کی جگہ دوسرے آ جاتے ہیں. اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے آپ کے ساتھ. میں جب آیا ہوں اس وقت تھے اپنے احمد مرزا صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر. جی پھر وہ چلے گئے تو اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ حامد مرزا, جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج تھے. جی ان کے جانے کے بعد پھر جو ہے 2013 کے الیکشن جب آ رہے تھے تو فخر الدین جی ابراہیم, جسٹس فخر الدین جی ابراہیم, جی پھر وہ چیف الیکشن کمشنر بن گئے. بالکل. تو 2013 کے الیکشن جو ہے ان کی نگرانی میں ہوئے تھے, ان کی نگرانی میں ہوئی تھی, اور ان کی جو شخصیت تھی, ان کی جو انٹیگریٹی تھی, اس کے بارے میں کوئی دو سوال دوسری بات ہو نہیں سکتی. تو ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے جو ہے بڑے صاف ستھرے الیکشن کروائے ہم نے. آپ کے خیال میں وہ ریگڈ الیکشن نہیں تھے؟ نہیں بالکل. میں آپ سے کہوں نا, عمران خان نے 167 دن کا دھرنا دیا تھا. وہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے. اس میں یہ میں نے کہا نا, پولیٹیکل پارٹی سے ایک مسلسل ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا. میڈیا والے آپ لوگ ہر وقت ادھر بیٹھے ہوتے تھے. جی. اور میڈیا اتنا آزاد ہے کہ اس وقت کہیں بھی کوئی اتنی سی بات بھی ہوتی تھی تو میڈیا رپورٹ کرتا تھا. 2013 کے الیکشن میں جس دن ہو رہے تھے, باقی جو ہے ممبر صاحبان تو اپنی صوبوں میں چلے گئے. جسٹس فخر الدین جی ابراہیم بھی کراچی چلے گئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے اس کو کرو. تو اس وقت جو ہے پہلے دن کو کوئی ہم نے سسٹم بنایا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی کمپلینٹ ہو. الیکشن سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ سٹوری آپ ہمیں بتاتے جائیں. آپ کو جنرل کیانی نے بلایا تھا 2 دفعہ, 2 مہینے پہلے, 1 مہینہ پہلے آپ کو GHQ بلایا گیا. وہ رپورٹ بھی ہوا, میں نے رپورٹ کیا, ڈان میں بھی ہوا. اب تھوڑی سی چیزیں ہمیں پتہ چلی تھیں, لیکن آپ بتائیں کہ انہوں نے کیوں بلایا تھا؟ کیا اس پہ سیاسی جماعتوں نے کوئی بات نہیں کی؟ پھر اس کی ریزن یہ بنی کہ میں جب پریس کانفرنس کرتا تھا نا, تو اس میں یہ مینشن کرتا تھا کہ اس میں جو ہے فوج کی جو ہے ہمیں سپورٹ حاصل ہوگی. جی. فوج جو ہے, اور ہمیشہ ہوتی بھی ہے الیکشن میں. تو اب وہ بھی ریٹائرڈ ہیں, میں بھی ریٹائرڈ ہوں, اس میں کوئی ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. تو ایک دن ان کا فون آ گیا, میرے PS نے کہا اس طرح وہ بات کرنا چاہتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں, یہ تاریخ کا حصہ ہی ہے. تو خیر وہ بات ہوئی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بڑے اچھے موڈ میں تھے. تو کہنے لگے آپ روز کہہ دیتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ فوج تو ہے, پھر اتنا کریں کہ ہم سے ذرا انٹریکشن تو رکھیں تاکہ اس کو مل کے پھر کوآرڈینیٹ کریں. جی. اگر آپ آ جائیں ادھر GHQ میں تو ادھر ہم میٹنگ کر لیں. تو اس کے بعد پھر میں چلا گیا ادھر. جی. الیکشن کمیشن سے پوچھ کے اپنی ٹیم کے ساتھ. پھر الیکشن کمیشن کی سارے کی میٹنگ کروائی GHQ میں. GHQ میں ہمارا آنا جانا فریکوینٹ ہوتا تھا. جی. ان کے ٹاپ جو تھے جنرل تھے ان سے میٹنگ, اور اس میں
مجھے جو ہے نا یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی آرمی کی فل سپورٹ جو ہے، فل سپورٹ ہمیں حاصل تھی کہ فیئر الیکشن. انہوں نے کہا جو بھی آپ جنرل کیانی اس میٹنگ کو ہیڈ کرتے تھے، جنرل پاشا ہوں گے اور ڈی جی آئی ایس آئے تھے. ادھر سے جنرل کیانی ظاہر ہے آرمی چیف تھے. ادھر سے اس میں دو قسم کی ہوتی تھی. ایک تو کبھی انڈیویجولی میں جاتا تھا تو ان کے جو ڈی جی ایم او ہوتے ہیں وہ ہیں جنرل کیانی سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی. لیکن پھر جب کوئی امپورٹنٹ ایشو ہوتے تھے تو الیکشن کمیشن پورا وہ ایک دفعہ پھر ان کو لے گیا میں ادھر. الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ایڈ کر رہے تھے. ادھر سے جنرل کیانی تھے، ان کے ساتھ جرنیل تھے، اور جس طرح آپ نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی وغیرہ سارے تھے. اور وہاں پہ مل کے بیٹھ کے جو ہے ساری ڈسکشن ہوتی تھی. مقصد یہی تھا کہ الیکشن کو جو ہے نا کس طرح فری اینڈ فیئر کیا جائے، اور آرمی کی پوری سپورٹ حاصل رہی. اینڈ دے ور نیوٹرل. They were neutral. I'm grateful to them. اور میں آپ سے کہوں، میں ایسا آدمی ہوں کبھی کوئی بات ہو تو میں اس کو پھر کر دیتا ہوں. میرے ٹینیور میں کبھی کوئی ایک جو ہے نا کبھی ایک قسم کا کوئی لفظ بھی جو ہے کم از کم مجھے میری جی ایچ کیو سے پارا سے کوئی ایسی نہیں کسی نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی؟ not at all. اور اس کے بعد پھر الیکشن کا مرحلہ آ گیا. الیکشن کا مرحلہ آ گیا، الیکشن کا دن آ گیا، اور ہم نے جو تیاری کی ہوئی تھی تو وہ جس طرح میں نے کہا باقی لوگ چلے گئے تھے. ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کمپلینٹ ہو کسی کو تو آپ جو ہے نا یہاں کر سکتے ہیں. اس سارے دن میں صرف ایک کمپلینٹ آئی تھی کراچی کے ایک حلقے کی. جی وہ رپورٹ آنا شروع ہو گئی، میڈیا پہ بھی آپ لوگوں نے شروع کر دی. کس طرح ایک حلقہ ہے وہاں سے باکس اٹھا لیے گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ ایسے الیکشن نہ ہوں تو بہتر ہے. بس میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھا، آپ ہی لوگوں نے پوچھا تھا، میں 11-12 بجے دوپہر کا ٹائم تھا، کس طرح ایک حلقے میں کوئی 30 جو ہے یہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ ہو گیا. پھر میں نے چیک کیا وہاں سے پروونشل الیکشن کمشنر نے، تو اس نے کنفرم کیا جی کہ یہ ہو گیا ہے. جب آپ لوگوں نے پوچھا تو اس وقت پھر میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس حلقے کی بات کی تھی، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے نا پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں نے کھل کے بات کی تھی کہ اس الیکشن سے جو ہے نا وہ اس ایک حلقے کی بات کی تھی کہ جو ہے الیکشن نہ ہونا. اور پھر ہم نے اس کو پھر نل اینڈ وائڈ الیکشن کمیشن نے قرار دی اور دوبارہ الیکشن کروائے تھے. تو اس میں جو بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس پورے دن میں صرف ایک یہ کمپلینٹ آئی تھی، جو ذرا میں تھوڑا سا آپ کا بلکہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اور اگر کوئی چیز ہو تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا تھا، لیکن کوئی نہیں، صرف ون سنگل کمپلینٹ. اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے جب یہ سچویشن چل رہی تھی اور خود 126 دن دی چوک پہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا دھرنا اے پی ایس اٹیک تک، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین دہشت گردی کا واقعہ تھا جس نے پاکستان کی پوری تاریخ کو بدل دیا ہے. 126 دن کا اس دھرنے کے دوران آپ ہمیں ایک چیز بتاتے رہے تھے کہ الیکشن 2013 پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کا صاف اور شفاف الیکشن ہے، اس میں کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی. یہ آپ کا سٹانس میرا سٹانس تھا. اور اس کے بعد عمران خان نے یہ دھرنا جاری رکھا، آپ کے سامنے سب چیز جو ہوتی رہی. پھر سپریم کورٹ نے 3 ممبران پہ مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا اور جسٹس ناصر الملک اس کے سربراہ تھے، اور عمران خان کی انڈورسمنٹ کے ساتھ ہی سربراہ تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے جو نام دیا تھا وہ کہ یہ سربراہی کریں. پھر اس کی رپورٹ آئی، اس کی ہم رپورٹنگ کرتے رہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ 69 اسٹار وٹنسز یعنی کہ بڑے گواہان کو پیش کیا گیا. اس میں میراتھن 39 سماعتیں ہوئی گھنٹوں تک، 222 گھنٹے کی یہ سماعتیں ٹوٹل تھیں مجموعی طور پر. ہم بھی رپورٹ کرتے رہے، میں اس وقت ایکسپریس ٹریبیون کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا. آپ اس میں اسٹار وٹنس کے طور پر پیش ہوئے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں. جی.
پھر رپورٹ آ گئی آپ کے سامنے, وہ رپورٹڈ فیکٹس ہیں. آپ کا سٹانس تھا کہ سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی, اور فائنڈنگ بھی یہی تھی بائی اینڈ لارج کہ سسٹمیٹک یعنی کہ کوئی منظم دھاندلی 2013 کے الیکشن میں نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوئی. جی ہاں. اور عمران خان بھی, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا 126 دن کا جو دھرنا تھا وہ غلط تھا. اب اس میں 2-3 پہلو سے بات کروں گا میں. ایک تو یہ اچھا ہو گیا کہ عمران خان صاحب کا جو ڈیمانڈ تھا اس کو پورا کرنا جو ہے نا ایک ضروری تھا, تاکہ ان کی تسلی ہو جائے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ کتنے کوئی 69 یا کتنے وٹنسز تھے جی, وہ پیش ہوئے, سپریم کورٹ کئی ماہ اس میں بیٹھا رہا, اور اس میں اگر کوئی چیز ذرا رتی بھر بھی ہوتی تو وہ کمیشن نے پکڑ لینا تھا اس کو. لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک مکمل کلین چٹ دی تھی, اس میں کوئی ایک لائن تک بھی اس قسم کی نہیں تھی. اس حد تک یہ اچھا ہو گیا کہ ان کا ڈیمانڈ جو ہے, ان کا مطالبہ مان لیا گیا, اور ہائیسٹ جو ہے باڈی جو ہے جوڈیشل باڈی, اس نے ایک پروب کیا, تو اس سے ہمیں بھی ایک کلین چٹ مل گئی, ورنہ شک ہی رہتا کہ یہ کیا ہوا یہ نہیں ہوا. اس حد تک تو بات صحیح ہو گئی. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں دھرنے کی, وہ بھی 2013 کے الیکشن ہو گئے. اس میں ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کے بعد, وہ میرا جو ہے جو مجھے تھوڑا سا جو اس کا ہے افسوس ہے کہ وہ کہ 2013 کے الیکشن ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے پہلی جو ہے اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور 2008 کے الیکشن کے بعد جو ہے جنرل مشرف سے ہو گئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پھر 13 کے دوبارہ الیکشن ہو گئے. دیٹ واز دا فرسٹ پرابلی اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور. پھر 2013 کے الیکشن میں پہلی دفعہ محلہ نواز نہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو ٹرم اپنی پوری کی. جی, اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری دفعہ جو ہے یہ نون لیگ ان کو جو ہے پاور ٹرانسفر ہو گئی. دو اسموتھ ٹرانزیشن ہو گئی. اس کے بعد ہم نے پھر یہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے لیے پھر ہم نے تیاری شروع کی, اور میری بڑی دلی خواہش تھی, میرا اپنا تھا کہ اگر ایک اور الیکشن اگر جو ہے صاف ستھرا ہو کے اور اس میں اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور صرف ایک اور ہو جاتی تو ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ چل پڑا تھا. اس نے جڑیں پکڑ لی تھیں, اور مجھے اس کا ہے بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں 2014 کے بعد چلا گیا پھر الیکشن کمیشن سے. اور یہ جو آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئی 1 سال کے بعد انہوں نے شروع کیے تھے مرحلے. 1 سال گزر گیا تھا, 1 سال کوئی اس میں گڑبڑ نہیں تھی. پھر کوئی صاحب ہیں, ان کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا, انہوں نے کوئی 35 پنچر کی بات کی, جس میں جو ہے نا وہ ظاہر عمران خان نے بات کی تھی سر. نہیں, ان کو بھی کسی نے بتایا تھا. اس میں نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں ابھی کوئی 1 سال پہلے ذکر کیا تھا. انہوں نے ساری سٹوری سنائی تھی کہ یہ ہوا کیا تھا. میرے پاس بھی آئے تھے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ساری سٹوری ان کی ریکارڈ پہ موجود ہے, کیونکہ وہ اس وقت چیف منسٹر تھے, اور ان کے پاس بھی یہ لوگ آئے تھے کہ یہ 35 پنچر والی. تو وہ بعد میں انہوں نے پھر اس پہ وہ کورٹ میں چلے گئے تھے نجم سیٹھی جی, اور ان کو پھر محل ہے وہاں سے شاید ان کو کوئی چیزیں وہ بعد میں خود پی ٹی آئی کا بھی یہی سٹانس رہا کہ وہ تو ہم نے ایسے پولیٹیکل انہوں نے بات کی تھی. میں وہی کر رہا ہوں نا. پھر بعد میں انہوں نے محل ہے وہ کسی ٹی وی پروگرام میں شاید احمد میر صاحب تھے یا کسی نے پوچھا تھا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا ایک پولیٹیکل سٹانس تھا. لیکن ان کو بھی مس لیڈ کیا گیا. جن صاحب نے جو ہے نا کوئی ہیں, انہوں نے کہ میں نے پتہ نہیں کہاں سے سنا تھا. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا, اس قسم کے جو نیشنل امپورٹنس کے نیشنل ایشوز ہیں ان کو اس طرح جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس پہ ساری قوم کے جو ہے نا وہ ساری قوم کی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو بہرحال وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوا اس میں, ظاہر کوئی ایسی کوئی چیز تھی نہیں. 2018 کا الیکشن شفاف تھا. اب میں 2013 کی بات کر سکتا ہوں کہ جب میں ادھر تھا.
اور 2018 میں چونکہ میں خود نہیں تھا، اور جس طرح آپ لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. نہیں، آپ لوگوں نے جو بیس دی تھی اور ایک فیئر الیکشن ہو گیا، ثابت بھی ہو گیا جوڈیشل کمیشن سے. 2018 میں تو اس کو اب 35 پنکچرز ہوں یا پھر RTS کا کہا جاتا ہے کہ اس کو بٹھا دیا گیا اور عمران خان طاقت میں آ گئے. اب میں نہیں تھا اس میں نے چونکہ 2018 کے الیکشن میں باہر، چونکہ میں سسٹم کے اندر نہیں تھا، تو وہ آپ کے تھرو ہی جو میں سنتا رہا ہوں، جس طرح آپ نے سنا میں نے بھی سن لیا. اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. لیکن فیئر الیکشن نہیں تھے سما. اب میں اس میں کچھ کہہ اس لیے نہیں سکتا نا، میں بات کرتا ہوں، بات ہو تو وہ سالڈ ہو نا. جس طرح میں نے کہا 2013 کے الیکشن کیا تھا، اسی طرح کنٹینیوٹی نہیں ہوئی. یہ تو آپ کم از کم آبزرویشن دے سکتے ہیں. میں وہ اس لیے شاید نہیں ہوئی نا کہ پھر اس میں نواز شریف صاحب ان کو بھی جانا پڑا 2018 سے ایک سال پہلے شاید. جی، پیناما پیپرز کیس میں ان کو جانا پڑا. اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے. جو ریفارم کی سفارشات کی گئی تھی کمیشن کی جانب سے، قانون سازی تو ہو گئی، الیکشن کمیشن کو مزید امپاور کیا گیا، لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا. دیکھیں، قانون جو ہیں بنتے ہیں اور ہر قانون اچھا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے تھے وہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 جو ہے نا، پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ 1976 کے انڈر ہوتے تھے. وہ بھی بڑا جو ہے نا، بہت ہر قسم کی چیز کور کی ہوئی تھی اس میں. میں آتا ہوں اس پہ بھی، جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، تو وہ قانون بھی ٹھیک تھا. لیکن ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اصلاحات کی گنجائش ہوتی ہے. اس میں ایک کمیٹی بنائی، پھر ہم نے خود ہی 2013 کے اس دوران ہی ہم نے کمیٹی بنا دی تھی کہ اس میں دیکھیں کہ اس میں اور کیا بہتری آ سکتی ہے. 2013 کے الیکشن کے بعد اس کمیٹی کی جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس میں یہ چیزیں بہتری ہو سکتی ہے اس میں، تو وہ ایک پھر پارلیمنٹری ایک کمیٹی بن گئی تھی ہیڈڈ بائی اسحاق ڈار صاحب، جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے نا لوگ تھے. تو ان کو جو ہم نے سفارشات تیار کی تھی کوئی 1 سال کی محنت کے بعد، وہ پھر میں نے خود پریزنٹ کی تھی ان کو اسحاق ڈار صاحب کی کمیٹی کے بعد 2014 میں. تو ان پہ پھر وہ کام شروع ہو گیا، اور میں تو 2014 کے بعد پھر آ گیا تھا. لیکن وہی کمیٹی جو ہے اس نے اپنا کام جاری رکھا، اور یونیفائڈ جو ہے الیکشن لا، یونیفائڈ الیکشن ایکٹ 2017 اسی کی بیسس پہ بنا. لیکن میں جو کہنا، قانون اچھے ہوتے ہیں، اصل جو بات ہے نا ان پہ عمل درآمد کی بات ہے. ان کو عمل درآمد جو ہے وہ بھی اگر پوری طرح ہو، آئین پہ عمل درآمد ہو، قوانین پہ عمل درآمد ہو. RTS تو سر دیکھیے، میں خود رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، میں موجود تھا آن دا اسپاٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2018 میں بھی 13 میں بھی، آپ کو بھی معلوم ہے. رات کے 1:30 بجے کے بعد جو 35% یا کچھ حلقوں کے 45% رزلٹ آئے تھے، اس کے بعد رک گیا اور 4 دن تک رزلٹ آتے رہے. اور انبلیویبل یہ ایک چیز تھی. یہ کنٹروورسی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. پھر 2024 کے الیکشن ہو گئے، اور 2024 کے الیکشن ہو گئے. آپ کا اتنا ایکسپیرینس، آپ 50 سال پہلے پاکستان کی سول سروس میں آئے، آپ نے ایک اچھی بیس دی. یو آر آلسو دا پائنیئر کہ آپ چاہتے تھے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پاکستان میں انٹروڈیوس کیا جائے. 2024 کے جو الیکشن ہے، یہ فارم 45 اور فارم 47، خود میں ایز اے جرنلسٹ رپورٹر، ہم لوگ اپنے ٹی وی پروگرام تو نہیں تھا، ہماری میراتھن ٹرانسمیشن تھی، پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز کر رہے تھے، میں بھی اسی ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا. میں ایک حلقہ آپ کو بتانا چاہوں گا لاہور سے، جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن کانٹیسٹ کری تھی نواز شریف کے حلقے سے. اور ہمارے پاس جو فارم آیا تمام حلقوں سے، جو امپورٹنٹ حلقے تھے، بڑے اہم ترین کینڈیڈیٹس الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، ہم اناؤنس کر رہے تھے. جیسے ہی ہمارے پاس فارم آتے تھے، فارم 47، تو ہم اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے کہ فلاں جیتے ہیں، فلاں نے اتنے ووٹ دیے ہیں. جو نواز شریف کے حلقے کا آیا، رات کے 2 بج کے اراؤنڈ 10 منٹ تھے میرے خیال میں، تو وہ اس میں 18 کینڈیڈیٹ تھے. تو باقی سب کینڈیڈیٹ کے جو
दो डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का आपस में वो था, बाकी सब कैंडिडेट जो थे इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 0-0 वोट थे उनके। हमने देखा कि ये तो सरप्राइजिंग है, अब भाई ये तो गलती है, ग्लिच है, क्या है। मैंने भट्ट साहब थे जमात इस्लामी के उस हल्के से, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनको मैंने उसी लाइव प्रोग्राम में कॉल कर ली। मैंने कहा कि आपको कोई वोट नहीं मिला, आप तो सीजन पॉलिटिशियन हैं, कम से कम कोई 5 वोट मिल जाते, आपका अपना भी नहीं है। उसने कहा मुझे 4,500 अब तक मुझे वोट मिल चुका है, मेरे पास डिटेल्स हैं सारी। फिर 15 मिनट बाद दोबारा फॉर्म आ गया, उसमें भी जमा नफ़ी में फ़र्क था, काउंट में फ़र्क था। तो ये एक वन ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है मैं आपको जो लाइव बता रहा हूँ। हाउ डू यू सी सर, ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे क्यों करना पड़ा, क्या हुआ ये? अब देखिए फिर वही बात है, ये मेरे जो है ना ये तो कोई मेरे इलेक्शन कमीशन से जाने के बाद 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं। और ये सारी बातें मीडिया पे ही मैं भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। अगर मैं सिस्टम के अंदर होता, या जिस तरह मैंने 2013 की बात की ना, मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे इसमें 1-2 बातें करना चाहूँगा मैं। देखें पता नहीं कितनी ज़िंदगी बाकी रहती है, लेकिन ये जो मुल्क है ना, ये हमारा घर है, हमारी छतरी है, हमारी पनाहगाह है। इसके जो आइन है, आइन में जो लिखा हुआ है, उसके जो इदारे बनाए गए हैं, वो उनको जो आइन में लिखा हुआ है उस पर जब तक पूरा अमल दरामद होना, वो अगर मुल्क को चलाना है आपने आगे, तो उसके अंदर रह के सारा कुछ करना पड़ेगा। और ये इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूँगा। जिस तरह मैंने कहा ना, इलेक्शन करवाना जो है, फेयर इलेक्शन, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है मुल्क का, ये उसका पहला स्टेप है। ये वो मैकेनिज़्म है जिससे पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं। तो इसका फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, अगर इसमें किसी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मेरी गुजारिश होगी कि जो भी जिनका भी ताल्लुक़ है उन सब को, और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो भी लोग हैं, इलेक्शन कमीशन है, कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो उसमें जो है ना, ये पहला जो स्टेप है इसका ठीक होना ज़रूरी है। ये ठीक होगा तो फिर उसके बाद ही बाकी चीज़ें ठीक होंगी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो उस पर जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का रोल रहा 2024 में, अखलाकी तौर पर आपको लगता है कि तमाम पूरे इलेक्शन कमीशन को रिज़ाइन कर देना चाहिए था? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं नहीं, ओपिनियन दें सर। आपने सीनियर पोजीशन पे सर्व किया है, मैं इसलिए और आपको ये क्रेडिट जाता है कि आपने एक अच्छे इलेक्शन करवाए पाकिस्तान में। देखिए मैं ये कह सकता हूँ, अपनी हद तक कोई बात हो तो मैं कह सकता हूँ ना, लेकिन अब मैं चूँकि था नहीं उसमें। नहीं, इलेक्शन हो गए, रिज़ाइन करना चाहिए। अब मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं कोई कमेंट नहीं सर, नहीं, देखिए मेरे कहने से तो अभी वो, अगर आप होते, आपने तो, आपके रास्ते में थोड़ी सी हर्डल आई जो कि फ़ौज की जानिब से नहीं थी, इदारों की जानिब से नहीं थी। एक इदारा जो सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसने चीज़ें की, आपने रिज़ाइन कर दिया। आपको ये था कि शायद चीज़ें ठीक नहीं चल रही। लेकिन अभी जो जिसने पूरे मुल्क को पोलराइज़ कर दिया आपके सामने, जो टॉप लीडरशिप है अपोजिशन की, वो जेलों में है। आपने देखा, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। और इलेक्शन कमीशन अपना टाइम पूरा करने के बावजूद भी, क्योंकि उनको कानूनी एक हैसियत हासिल है इस वक्त, वो रिज़ाइन जारी रखे हुए हैं। इसी मौजूदा, ये तो आप बता सकते हैं सर, इसी के आप सब तो बताइए, लोग आपको देख रहे हैं। देखिए मैं आपसे क्या कहूँ मैं कि ये ज़िम्मेदारी है। मैंने कहा ना, हमारी इलेक्शन कमीशन की जो फिर इलेक्शन करवाना ज़िम्मेदारी है। अब वो किस हद तक करवा सकता है या करवाए हैं,
میں صرف اپنے 2013 کی حد تک تو بات کر سکتا ہوں. جی باقی چونکہ اس کے اندر میں نہیں تھا، کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا یہ تو شاید وہی لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں. سر میں لیٹ می ٹو پٹ کویسچن انٹو انادر وے سر. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں. آپ ریاست پاکستان کے لیے سرو کر چکے ہیں اور آپ کی اوپینین بڑی میٹر کرتی ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں اب جو مزید اگر الیکشنز ہوتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ عوام کو ایکسیپٹ ہوگا، عوام کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ یہ فیئر الیکشن ہے؟ دیکھیں آپ جس ڈومین میں جا رہے ہیں نا، وہ ڈومین سے میں ذرا دور رہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ آ جاتا ہے اس میں شاید سیاست کی ڈومین میں آ جاتا ہے. تو میرا وہ ڈومین ہے نہیں ہے. میں ریٹائر ہو گیا ہوں ایز اے سول سرونٹ، لیکن میری تھنکنگ اب بھی وہی شاید وہی ہے کہ جس چیز سے آپ کا تعلق نہ ہو تو میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا یہ. چلو میں اگر اس طرح سے پوچھنا چاہوں کہ اگر پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھنا چاہتا ہے آنے والے الیکشن میں، ظاہر ہے ایک ٹینیور پورا ہونا ہے، 2.5 سال ہو گئے ہیں اس موجودہ حکومت کو، سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ پاکستان میں یہ سسٹم خواہش ہے، سب کی ہے، جبکہ یہ ایک الزام لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ پر کہ وہ مداخلت کرتے ہیں. اپوزیشن ہمیشہ جو ہارنے والی جماعت کرتی ہے، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جی فلاں کی مدد حاصل ہے، جی ہماری بات ہو گئی ہے، اس طرح کے نعرے آتے ہیں سامنے. جیتنے والا کہتا ہے ایبسولوٹلی فائن، جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی فلاں کی مدد حاصل تھی، فلاں کی مدد حاصل تھی. ان الزامات کی کوئی لیگل شاید حیثیت نہ ہو، گراؤنڈ پہ تو کبھی سٹینڈ نہیں کیا، عدالتوں میں سٹینڈ تو کیا ہی نہیں ہے، لیکن تاکہ انگلی کوئی نہ اٹھائے، ایک فیئر الیکشن ہو. عوام کی توقعات ہیں، جین زی آپ کی جو نوجوان نسل ہے، ووٹر کا جو ریشو ہے وہ پاکستان میں کتنے کروڑ تک چلا گیا ہے. لوگوں کی توقعات ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں جن کو ووٹ ملیں، یا کم از کم ریگنگ کی بات نہ ہو جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے نیا الیکشن کمیشن اگر انسٹال کرنا پڑے تو آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجئے، بتائیں لوگوں. پہلے تو ان کی ٹرم فکس ہوتی تھی نا، اس کے بعد جو ہے پھر نیا الیکشن کمیشن جو ہے سٹنگ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ کے مشاورت سے جو ہے وہ اس کو کرتے تھے. پھر ایک کمیٹی اگر نہ ہو تو کمیٹی بن جاتی تھی وہ، تو اس کو شاید انہوں نے اس کو امینڈ کر دیے نا، امینڈ کر کے اس میں شاید کہہ دیا ہے کہ جب تک نیا نہیں بنے گا یہ جو ہے یہ کنٹینیو کریں گے. لیگل پوزیشن اس وقت تو یہی ہے. تو اس میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں صرف ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گا نا. دیکھیے اس میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ جو سپریم انٹرسٹ ہے نا وہ ہے پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اور پاکستان کا جو آئین ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں جو ہر ادارے کا اپنا کام ہے، اگر وہ اپنے اسی حدود میں رہ کے کام کرے تو یہ سسٹم جو ہے نا بڑا آرام سے جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے. اور اس میں مجھے یاد آتا ہے جب میں نے ریزائن کیا تھا اس میں شاید یہ میں نے لکھا بھی تھا کہ اگر اداروں کی ایک دوسرے کے ڈومین میں انٹرفیرنس شروع ہو جائے گی تو اس سے کیوس پیدا ہو جائے گا، جو اسٹیٹ آف کیوس، اور وہ پھر بعد میں کچھ ہو بھی گیا. تو میں نمبر 1. دوسرا یہ کہ ہر ادارہ اپنی حد تک رہ کے کام کرے. پہلی بات یہ کہ پاکستان جو ہے نا اس کی انٹرسٹ سپریم ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی کی ذاتی، نہ کسی ادارے کی، نہ کسی اور کی. پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے اس کا انٹرسٹ یہی ہے کہ الیکشن آپ کے فیئر ہوں، اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو. ادارے بھی جو ہیں اس کا خیال رکھیں، اور ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے تو میں خیال وہ بھی بیٹھ کے آپس میں اگر کوئی وہ رولز آف دا گیم جو ہے نا اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر لیں کہ جی یہ چیز ہم نہیں ہونے دیں گے. اب دیکھیں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں حصہ لینے والی تو پارٹیز ہوتی ہیں نا،
تو اگر آپس میں بیٹھ کے ایک ایسا کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں، جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کیا تھا، تو میرا خیال ہے یہ رک جائے گا. آپ کی سر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تو میڈیا میں ڈیل کرتے رہتے ہیں، آپ کوئی خبر نہیں دینا چاہ رہے، مجھے پتہ ہے. نہیں، میں اگر کوئی چیز ہو، لیکن میں انٹرسٹنگ چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آپ نے 2013 کے الیکشن کروائے، اور پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو 1970 کے الیکشن تھے جو بالکل فری اینڈ فیئر تھے، اس کے بعد کسی حد تک تھے 2013 کے. اٹس ویری نائس آف یو، تھینک یو. اب جو سپریم کورٹ نے الیکشن ہونے سے چند دن پہلے پی ٹی آئی کا بلے کا نشان لے لیا، وہ ٹھیک تھا سر؟ سر بی فیئر، آج بتا دیں، آپ اپنی آبزرویشن بتا دیں، فارگیٹ اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. سر دیکھیں، جو کہے نا، جتنی پارٹیز ہیں ان سب کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے، ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے، ان کو اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے نا ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے. اور کیونکہ جو سارا ملک کا پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز لے کے چلتی ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں جو عوام کے جو ڈیمانڈز ہیں، ان کی خواہشات ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہیں، اس کو پہلے اس کو اٹھاتی ہیں، پھر اسی لیے الیکشن لڑتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن پی ٹی آئی کے سے بلہ لینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا یا سپریم کورٹ کا ٹھیک تھا؟ اب تو فیصلے آ چکے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے، اپنی رائے دے سکتے ہیں. اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے میں جو بات کر رہا ہوں نا، جو پی ٹی آئی ہے، جی، پاکستان کی جو بڑی 3 جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جماعت ہے. بالکل سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اس نے بڑی 2024 جماعت میں. ہے، اور اس کا اگر ایک بلے کا نشان ہے تو وہ اگر رہتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا. گو کہ اس کو میرا حل لینے کے بعد بھی جنہوں نے ووٹ دینا تھا وہ تو دیے ہیں، ووٹ اس کو دیے ہیں، تو اس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں. لیکن وہ جس کو ایک لفظ ہوتا ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ، سب کو جو ہے نا وہ سب کو ملنا چاہیے. اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جب پی ٹی آئی بیک تھے، انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، ان کے نمبر بھی زیادہ تھے. لیکن سر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 5-6 اگر پچھلے چیف الیکشن کمشنرز کا ذکر کیا جائے، اس میں موجودہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، آئی ایم نو پارٹی ٹو جج ایکچولی، ٹھیک ہے نا. نہیں، آپ الیکشن ریشیو کو 1988 سے اگر دیکھیں اوپر آ کے سر، 88، 90، اس کے بعد 93، پھر آپ دیکھا 97 کے الیکشن، پھر 99 میں جو کچھ ہو گیا آپ نے دیکھا، پھر 8، 13، 18، 24. تو تھوڑا سا اگر آپ ریٹ کرنا چاہیں تو اگر آپ ایڈوائز کریں سر کہ اگر پاکستان 2028 کے الیکشن فری اینڈ فیئر دیکھنا چاہتا ہے، عوام چاہتے ہیں، اور اتنی اسٹرگل ہے پاکستان کی، 30 سال تو آپ کے سامنے یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اپنے جمہوری نظام کو اور انتخابات کے نظام کو، یعنی کہ الیکشن کمیشن کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ ایڈوائس، تجاویز دیں؟ میری ایڈوائس یہ ہوگی، جس طرح آج کل آپ سن بھی رہے ہیں نا، جو ملکی حالات کے بارے میں بھی تبصرے ہوتے ہیں، تو میری جو اپنی ایز اے پاکستانی سٹیزن، جس طرح آپ لوگ محبت کرتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو پاکستان کے لیے اس وقت جو وے فارورڈ لگ رہا ہے، مجھے وے فارورڈ لگ رہا ہے، جس پہ بہت لوگ جو ہیں بات بھی کرتے ہیں، تو اس پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہماری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، جو کہ جو پاورفل ہیں، جن کا اس میں ہے، ان سب کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا، پاکستان کے لیے بیٹھنا ہوگا. جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے بیٹھے، 18ویں امینڈمنٹ کے لیے بیٹھے،
تو میری درخواست یہ ہوگی، درخواست ایز اے پاکستانی یہ ہوگی کہ اس دفعہ پاکستان کے لیے بیٹھیں، پاکستان کے لیے بیٹھ کے اور کچھ چند چیزوں پہ کنسنسس جو ہے نا کنسنسس ایوالو کریں کہ اس ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، اس ملک کو کس طرح ہم نے چلانا ہے. اور اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، آپ کی الیکشن بھی آ جائیں گے، باقی سارا سسٹم آ جائے گا. تو وے فارورڈ جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو صورت حال ہے اس کو محل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ابھی فریش الیکشن کروا دیں. پاکستان کو بنے ابھی 80 ایئرز ہو گئے ہیں. میرا تھوڑا سا اب اس پہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے. 80 سال گزر گئے ہیں. 80 سالوں میں ہم نے بہت کچھ پایا بھی ہے، بہت کچھ کھویا بھی ہے. جہاں تک پانے کی بات ہے 1960s کو دیکھیں تو وہ ڈیولپمنٹ، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے اس کو. اس کے بعد 70s میں جو ہے بھٹو صاحب نے اسلامک کانفرنس کروائی، بہت بڑی بات تھی. پھر 1980s میں 1990s میں چلے جائیں تو نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ہم نے نیوکلیئر پاور بن گئے، بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ابھی پھر آگے جائیں تو حال ہی میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ جو سسٹم جو چل رہا ہے، ان کو جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، انہوں نے جس اسکلفلی جس فارن ڈپلومیسی کو جو ہے کر کے پاکستان کا جو محل ہے، یہ اس کو میں تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کو اس چیز کا ذرا امپورٹنس کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان کے بارے میں دنیا میں جو تاثر تھا، جو پیدا کیا گیا، پاکستان کے دشمنوں نے پیدا کیا ہے، غلط تاثر پیدا کیا گیا تھا کہ یہ اس قسم کی اسٹیٹ ہے. وہ جو ہے امیج پاکستان کا جو ہے نا وہ سارا بدل گیا ہے. ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ ہیں کہ یہ جو ہے ایک پیس لونگ اس طرف میں اور مڈل ایک کنٹری اگر میں بھول نہ پاؤں تو لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا ایک معلق ہے نظام، کسی جگہ ہوا ہے کسی جگہ نہیں. اسلام آباد کی مثال دیکھ لیں، پتہ نہیں کتنے سال سے جہاں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ ہے وہ نہیں کروا رہی، پنجاب میں نہیں ہو رہے لوکل. اب KPK کا ایک مرحلہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. تو سنجیدہ تو حکومتیں ہیں نہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا اچھا ٹاپک چھیڑا ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹس کے 3 ٹیئرز ہوتے ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے جو نیشنل لیول کی چیزیں دیکھتی ہے، پھر ایک پروونشل گورنمنٹ ہے جو صوبائی سطح کی چیزیں دیکھتی ہے، اور اس کے نیچے جو ہیں لوگوں کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، زیادہ تر مسائل جو ہیں 70 to 80%، اس کے لیے 3rd ٹیئر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو ہوتا ہے. دنیا میں باقی جتنے ممالک ہیں آپ دیکھ لیں جہاں پہ جو ہے انہوں نے ترقی کی ہے، جو آگے گئے ہیں، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ از ویل اسٹیبلشڈ. انفارچونیٹلی پاکستان کی حد تک جو ہے یہ نہیں ہو سکا. اور اس میں خود جب تھے ہم الیکشن کمیشن میں تھا اس وقت لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہے نا ہم کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ جو ہے نا اس کبھی ایک ایکسکیوز کبھی دوسرا ایکسکیوز صوبائی حکومتیں نہیں ہونے دیتی تھیں. اس وقت پھر مرحلہ ہے جو ایک دفعہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ان کی جو ہے نا انٹروینشن سے پھر ایک دفعہ ہم نے وہ کروائے. تو لوکل دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا محل ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جب تک اس ملک میں نہیں ہوگا لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کو تھوڑا سا آگے جائیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نیشنل لیول پہ کرنی ہیں، کچھ چیزیں آپ نے صوبائی لیول پہ کرنی ہیں. اور یہ جو 18ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاور جو ہیں وہ ڈیوالو کی جائیں گی صوبوں کو. جی فائنینشیل پاورز اور ایڈمنسٹریٹو پاورز محل کچھ 17 منسٹریز شاید ڈیوالو ہو گئی تھی. بالکل جو نیشنل فائنینس کمیشن کے تحت جو ہے وہ اس میں فکس کر دیا گیا کہ اتنا اس کو دینا تھا. لیکن ٹرو اسپرٹ میں چیزیں نہیں کی لیکن گئی. اس کو ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ آگے بھی جانا ہے، آگے لوکل گورنمنٹ تک جانا ہے. وہ 3rd اسٹیپ جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہوا. میں سر اب شارٹ آنسر میں چاہتا ہوں کہ اینڈ ہم کرنے والے ہیں. جی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہمارے ناظرین چاہتے ہیں آپ سے کرنے کے لیے.
شارٹ آپ آنسر اگر ہمیں دے پائیں کچھ سوالات کے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے کنکلوڈ کریں. آپ کے خیال میں سر آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ گورنمنٹ موجودہ اپنا پورے کرے گی 5 سال؟ اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن لوکل گورنمنٹ کی حد تک میں ایک بات کر لوں کہ آئین کا آرٹیکل 140A وہ آئین کا حصہ ہے. اس پہ عمل درآمد جو ہے نا وہ سب کی ذمہ داری ہے. اس پہ اگر عمل ہو جائے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے نا آپ کا اسٹیبلش ہو جائے گا. صوبائی حکومتوں سے ڈیوالو ہو جائیں گی ایڈمنسٹریٹو پاورز اور فائنینشیل پاورز. تو ایک اس کی بات کر لوں. باقی جو آپ کا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ٹرم پوری کر لے گی. شہباز شریف پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے ریسنٹ ہسٹری میں جو 5 سال پورے کریں گے؟ ابھی دیکھیں میں نجومی تو ہوں نہیں کہ میں نہیں، اب سیاسی بصارت سر آپ کی ہے. ہو سکتا ہے 5 سال بعد میں یہ 3 سال بعد کلپ چلا دوں آپ کا کہ آپ نے کہا تھا پوری کرے گی اور پوری کر گئے. اس کے لیے پھر جو آپ کو لگتا ہے سچویشن کو دیکھ کے لگتا ہے آپ کو. وی نیڈ یس اینڈ نو سر. مشکل ہوگا میرے لیے. دیکھیں یہ جو ہے نا اسٹیٹ میٹرز جو ہیں اس میں آپ جو ہے نا کوئی گپ نہیں لگا سکتے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اس کے ہوتے ہوئے جو ہے اس گورنمنٹ نے جو ہے کو اچھے کام بھی ہوئے ہیں. جس طرح ہمارا ملک ایک سٹیج پہ جو ہے نا ڈیفالٹ پہ چلا گیا تھا، وہاں سے اس کو پھر واپس لائے ہیں. اور اکنامک کنڈیشن جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی کافی حد تک آ گئی ہے اس میں. عمران خان باہر آ جائیں گے اس سال سر؟ آپ دیکھیں یہ ایسے آپ پھر اس ڈومین میں جا رہے ہیں نا جس میں میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگوں کے نمائندہ سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے جو ہے نا جو ان کی خواہشات، جو ان کی ڈیمانڈس، ان کی جو ہے آواز بنتی ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کی لیڈرز ہیں، ان سب کو جو ہے وہ برابر کا جو ہے موقع ملنا چاہیے. ایز اے ڈیموکریسی لور آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اس کی ایکسٹریم اوور ہالنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اوور ہالنگ کی بات کی نا تو میں نے آپ سے بہت کہا کہ قوانین جو ہے پہلے بھی اچھے تھے، پھر 2017 کا ایکٹ بھی بن گیا. قوانین تو اپنی جگہ پہ ہیں، اب صرف اس پہ عمل درآمد کی بات ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جو بھی ہیں دوز ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، اسٹیٹ افیئرس، ان کو ذرا بیٹھ کے میں جو وہ بات نہیں کر رہا تھا کہ وے فارورڈ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس میں دیکھنا کہ ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا کس طرح ہے، اس پہ بہت بات ہوتی ہے. ابھی جو اس وقت حالات پیدا ہو گئے ہیں تو میری یہ ایک پھر وہی درخواست ہوگی، اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، 18th امینڈمنٹ کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، تو میری ان سب سے گزارش ہوگی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کا حصہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، یہ سارے پاکستان کی انٹرسٹ سے اوپر کوئی نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ان کو بیٹھ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں سارا سسٹم اوور آل کرنے کے حوالے سے اور وے فارورڈ جو ہے یہ ڈھونڈنا ہے. اور اس میں ایک تھوڑی سی بات میں کر لوں گا. آج کل بات ہو رہی ہے نیشنل ریکانسیلیشن اور ایک صرف پریزیڈنشیل الیکشن کی بات ہو رہی نہیں، ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف پریزیڈنشیل آرڈر کی بیٹھنا نہیں ہے، صدارتی نظام. جی میں آتا ہوں اس پہ، لیکن اس بات میں ختم کر لوں کہ بیٹھنا نہیں ہے. پہلے میں بات کر رہا تھا 80 سال ہو گئے ہیں. 2047 میں پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا. تو میں جو اس کو ذرا تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا. اب اگر ہم نے آگے جانا ہے اس سے، تو یہ جو بات ہو رہی ہے نیشنل ریکانسیلیشن کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک چیز جو ہے نا، جو تک میں جب کیبنٹ ڈوین میں تھا اس وقت یہ ECC اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے منٹس جو ہیں وہ لکھا کرتا تھا. پھر اسی دوران نیشنل اکنامک کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میں ایک ویژن 2030 پریزنٹ ہوا تھا. بہت میں خوش تھا کہ آخر ایک لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پلان بن گیا.
لیکن انفارچونیٹلی پھر وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر بعد میں وہ شاید 2025 بن گیا. اب اس کا بھی کوئی مجھے علم نہیں کس حد تک ہوا. تو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں محل آخری بات ہوگی کہ یہ سارے جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز، لیڈرز، اسٹیبلشمنٹ، جتنے ادارے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے تو ایک ویژن 2047 ڈیولپ کریں 20 سال کے لیے. کیونکہ باقی جن ملکوں نے ترقی کی ہے اس میں لگے ہیں، ان کو جب کوئی لیڈرشپ مل گئی ہے تو ان کو ایک ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈز میں جو ہے نا ان کی قسمت بدل گئی ہے. تو یہ جو اکٹھا بیٹھنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک ویژن بنانا ہے، کوئی پلان بنانا ہے، اور اس پہ پھر عمل درآمد جو ہے. ایک میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جب سے میں سروس میں آیا ہوں میں سن رہا ہوں، گڈ گورننس کا بھی سن رہا ہوں، ریفارمز کی رپورٹس بھی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بھرا سب کچھ ہے. اس پہ صرف عمل درآمد کی بات ہے. تو ویژن 247 بنا کے 20 سال کے لیے اس کے اگر آپ 4 جو ہے 5 سال کے اسٹریٹجک پلان بنا کے، اسٹریٹجک پلان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے سر کہ وہ ایکچولی آئی ایم سوری میں چاہتا ہوں شارٹ میں چاہتا ہوں کہ ابھی دیکھنے والے کی انٹرسٹ کے لیے تھوڑے کیونکہ آپ کے پاس کافی نالج ہے، شارٹ آنسر اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. سر اگر میں پوچھ پاؤں آپ سے کہ جب آپ الیکشن کمیشن میں رہے کافی ٹائم، کوئی ایسا ریگریٹ ہو آپ کو جو آپ نہ کر سکے ہو؟ میرا خیال ہے جو چیز میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کی ہے جتنی میری کیپیسٹی تھی. تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے. ریگریٹ صرف میں نے کہا نا، مجھے ایک صرف ہے کہ ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری جو خواہش تھی میری، اس وقت سیکرٹری الیکشن کمیشن تھا، کہ 2 اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو گئی تھی، کہ ایک اور ہو جاتی تو سسٹم نے چل پڑنا تھا. اس کا مجھے ریگریٹ ہے، وہ کہ میں اس کا حصہ نہیں تھا تو ہمارا سی سسٹم چل پڑا. ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے نا اس نے جڑیں پکڑ لینی تھی. لیکن اب بھی جو ہے اٹس نیور ٹو لیٹ. اب بھی جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں نا 1000 مائل جرنی اسٹارٹس ود دا فرسٹ اسٹیپ. تو وہ فرسٹ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں، سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا حل کیا ہے. رپورٹس ہیں، بھری ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مسئلہ سارا جو آ کے رک جاتا ہے، یہ آخری شاید بات میں کر رہا ہوں، وہ آ جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن. جب تک آپ فرسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے تو آپ جو 1000 مائل جرنی ہے نا وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے سب کو اکٹھا بیٹھ کے اس کو ایگری کر کسی کنسنسس پہ کہ پاکستان کی جو ہے نا اس وقت ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ڈائریکشن دینی ہے کہ 2047 میں پاکستان کو ہم یہاں دیکھنا چاہیں گے، جو ویژن تھا جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. اور پھر یہ سارے ادارے بھی لگ جائیں اس ویژن کی اس کو میٹیریلائزیشن کے لیے، ساری قوم بھی لگ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ میں جو ہے نا باقی جو ساؤتھ ایشین ٹائیگرز ہیں یہ تھی. چائنا ہم سے جو ہے نا بعد میں آزاد وہ 1 سال بعد، اور ان کے بھی حالات ایسے تھے. لیکن جب ان کو لیڈرشپ مل گئی تو اس نے 1-2 ڈیکیڈز میں جو ہے نا اس کو بدل دیا. 2 لائٹر نوٹس کوسچن پہ پروگرام اینڈ کرتے ہیں، فنش کرتے ہیں اس کو. آج کل سر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ بچے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں آپ زیادہ تر ٹائم گزارتے ہیں؟ تھوڑا بتائیے. زیادہ ٹائم فیملی کے ساتھ، اور باقی جو وقت بچ جاتا ہے وہ اپنی اسٹڈی میں ہوتا ہے. بہت سی کتابیں میں نے جو ہے وہ سروس کے دوران لی تھی جو پڑھ نہیں سکا تھا وہ، اور ہر سال اچھی کتابیں آتی ہیں. چونکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف گورنمنٹ جو ہے گورننس کا تو پڑھتا رہتا ہوں کتابیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. فیملی کے ساتھ جو ہے وقت گزر جاتا ہے. اور باقی چونکہ وہ ایک گورنمنٹ میں رہا ہوں، انٹرسٹ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ میں رکھوں اس میں. مائی لاسٹ کوسچن سر، اگر آپ کو کنسنسس سے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا دیا جاتا ہے تو آپ کے پہلے 3 اقدامات کیا ہوں گے؟ اس کے لیے تو پھر میں
جب آپ بنائیں گے تو پھر آ کے جو ہے نا آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن میں وہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر بنتا ہے نا اس کو وہ آئین کو اٹھا کے دیکھے کہ اس کو کس لیے بنایا جا رہا ہے. اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. یہ کرسی جو ہوتی ہے امانت ہوتی ہے. وہ دیکھے کہ مجھے اس کرسی پہ کس لیے بٹھایا جا رہا ہے نمبر 1. اور پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنا یہ جو قومی فرض ہے اس کو پورا کرنا ہے یا نہیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو اس کو نہیں بننا چاہیے. اور اگر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. چیف الیکشن کمشنر جو ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, یہ کوئی بھی ادارہ ہے جو ایک دفعہ آپ سنسیئرلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے, اس کو میں کروں گا جی اللہ کی مدد سے. اگر آپ اس میں نیک نیتی سے نیک نیتی ہے آپ کی تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی اس میں کمزوری جو ہے نا وہ کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی راہ میں. تو یہ آپ نے جو بات کی, کوئی بھی بنتا ہے, میں ہوں یا کوئی, بننے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ صرف یہ بیٹھ کے میں نے یہاں پہ یہ فیسلٹیز پکس اینڈ پریویلیجز نہیں کرنی, بلکہ ایک بہت بڑی قومی ذمہ داری ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جو کوئی بھی ادارہ ہے, وہ اس پہ بھی الیکشن کمیشن پہ بھی ہوتی ہے. تو وہ بیٹھ کے اپنے ساتھ فیصلہ کرے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ یہ جو قومی ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی جا رہی ہے میں اس کو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. جس طرح فخرالدین ابراہیم کی بات کر لوں میں, جب ان کو بنا رہے تھے تو ہی واز ریلکٹنٹ. پہلے بڑی مشکل سے ان کو بنوایا تھا. اس قسم کے لوگ ہیں, لیکن جب بن گئے تو انہوں نے پھر کسی چیز پہ جو ہے نا کوئی کمپرومائز, تو انٹیگریٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ڈھونڈنے. بھرا ہے ملک ہمارا, بھرا پڑا ہے لوگ جن کے پاس جو ہے نا ویژن بھی ہے, انٹیگریٹی بھی ہے, سب کچھ ہے. تو میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ جو ہے الیکشن کمیشن ہے کہ اور جو بھی ادارے ہیں ان میں یہی جو ہے نا یہ سوچ, یہ ویژن ہو جائے. اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اس میں آخری بات شاید میں کرنا چاہوں گا کہ ارد گرد ممالک کو دیکھیں اگر آپ, جی جن کے حالات ہم سے ہی بدتر تھے, اس میں جو اور بہت سے فیکٹرز ہیں, اس میں ایک چیز جو سب سے نمایاں جو آ جاتی ہے وہ لیڈرشپ رول ہے. جی وہی ملک ہے, وہی مسائل ہیں, وہی ریسورسز ہیں, لیکن جب ان کو لیڈر ایک مل گیا ویژنری سنسیئر ڈٹرمنٹ کہ یہ میں نے کرنا ہے, تو اس نے ان ممالک کو, ان لیڈروں نے 1 to 2 decades ان کی قسمت بدل دی. تو بھرا پڑا ہے ملک آپ کا. حال نئی یوتھ جو ہے ہماری 60% وہ بھی ان میں پوٹینشیل ہے بہت بڑے. ہمارا جو ہے یہ 60 جو یوتھ ہے ہماری, اس کو تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا میں کہ یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے, ریسورس ہے ہمارا, ہیومن پاور. لیکن اس کو اگر جو ہے نا ابھی مواقع نہیں دیں گے, اس کی امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز نہیں ہوں گی, تو یہ ذرا تھوڑا سا سوچ لیں. یہ وہ بات آپ نے پہلے بھی کی تھی, یہ کسی سٹیج پہ جو یہ نہ ہو, خدا نہ خواستہ کوئی سیریس لائبلٹی نہ بن جائے ہمارے لیے. اس کے بارے میں سوچنے کی بات ہے. آپ جن زی اپرائزنگ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں. یوتھ ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جو ان کی ابھی پوری آگے زندگی پڑی ہوئی ہے کہ یہ سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لیں. پاکستان کو چلانا انہوں نے ہے نا, جو پہلے پرانی لیڈرشپ تھی ان کا تو ابھی ختم ہو گیا نا. انہوں نے آگے لے کے جانا ہے, آگے لے کے جانا ہے. ان کو مواقع دیں, ان کو آگے لے کے آئیں. انہیں میں سے نئی لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرج ہوگی انشاءاللہ تعالی. سب کچھ ہو سکتا ہے, صرف یہ ہے کہ اس پہ بیٹھ کے کچھ بنیادی فیصلے کر لیں پاکستان کے بارے میں. وہی بات پھر آخری میں کر رہا ہوں کہ سب نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہمارا گھر ہے, ہماری چھت ہے, پناہ گاہ ہے یہ, جی اور اس سے زیادہ اور کوئی امپورٹنٹ چیز ہے نہیں ہے. اور اس کو ہم نے آگے کس طرح لے کے جانا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے اشتیاق احمد خان صاحب کا انٹرویو دیکھا, تفصیلی انٹرویو ہے, اس پہ بحث ضرور کیجیے گا, آپ نے کمنٹ دیجیے گا, اور
اوپینین دیجیے گا تاکہ ہم مزید آنے والے جو ہمارے پوڈ کاسٹ ہیں ان کو بہتر کر سکیں. آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو خدا حافظ.